نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر یہ بیان فرمایا کہ رمضان مبارک کے اندر شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، لیکن ایک سوال پیدا ہر انسان کے ذہن میں ہوتا ہے، جب شیطان قید ہو جاتا ہے تو پھر بندہ گناہ کیوں کرتا ہے؟ شیطان بھی قید ہو گیا، جہنم کے دروازے بھی بند ہو گئے، جنت کے دروازے بھی کھل گئے، حور و غلمان نے خوشیاں منائیں، ان کو خبر ہو جاتی ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، لیکن اس کے باوجود بندہ مومن نماز کی طرف نہیں آ رہا، قرآن کی طرف نہیں آ رہا، روزے کی طرف نہیں آ رہا، پھر بھی گناہ پر گناہ کیا جا رہا ہے۔ تو اب شیطان بھی قید ہے، تو اس بارے میں کیا ہم کہیں گے؟ آئیے اس بارے میں آج آپ بات کرتے ہیں۔ مفسر شہیر حکیم المت حضرت مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان میں آسمانوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جنتوں کے دروازے بھی کھلتے ہیں جس کی وجہ سے جنت والے حور و غلمان کو خبر ہو جاتی ہے کہ دنیا میں رمضان آ گیا، اور روزے داروں کے لیے دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حور و غلمان روزے داروں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ ماہ رمضان میں واقعی دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس مہینے میں گناہ گاروں بلکہ کافروں کی قبروں میں بھی دوزخ کی گرمی نہیں پہنچتی۔ تو جو مسلمانوں میں مشہور ہے کہ رمضان میں عذاب قبر نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہی ہے کہ حقیقت میں ابلیس اور اس کی اولاد کو قید کر لیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں جو پھر بھی کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے نفس امارہ کی شرارت سے کرتا ہے، نہ کہ شیطان کے بہکانے سے۔ برکیف رمضان مبارک میں یہ مشاہدہ میں یہ بات آئی ہے کہ رمضان مبارک کے اندر مساجد میں نمازیوں کی کثرت ہو جاتی ہے، اتنے نمازی آگے پیچھے نہیں ہوتے جتنے رمضان مبارک میں ہوتے ہیں، نیکیاں کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ ماہ رمضان میں گناہوں میں کم سے کم گناہ ہوتے ہیں۔ رمضان مبارک کے رخصت ہوتے ہی شیطان کو آزاد کر دیا جاتا ہے اور گناہوں کا زور خوب بڑھ جاتا ہے، اور عید کے دن تو ایسے اس قدر گناہوں کی کثرت ہوتی ہے کہ وہ جو سینما گھر شاید سارا سال میں کبھی نہ بھرے ہوتے ہوں، ان پر بھی ہاؤس فل کا بورڈ لگ جاتا ہے۔ پورے سال میں جن تماشوں کے میلے نہیں لگتے تھے وہ بھی عید کے دن ضرور لگ جاتے ہیں۔ گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے کے قید کی سبب شیطان اب بدلہ لے گا اور ماہ رمضان کی ساری کسر وہ عید کے روز ہی نکال دے گا۔ تمام تفریح گاہوں میں بے پردہ عورتیں اور مردوں سے بھر جاتی ہیں، اور تمام ڈرامہ نگاہوں میں ازدحام ہوتا ہے، بلکہ عید کے لیے تو نئے ڈرامے ایجاد کر دیے جاتے ہیں، لگا دیے جاتے ہیں، اور شیطان کے ہاتھوں سے بے شمار مسلمان کھلونا بن کر رہ جاتے ہیں۔ مگر قربان جاؤں ان مسلمانوں پر کہ جو اللہ رب العزت کی یاد سے غفلت نہیں کرتے اور شیطان کے بہکاوے سے محفوظ ہوتے ہیں۔ اب فیصلہ آپ نے اور میں نے کرنا ہے کہ رمضان مبارک کے بعد ہم نے کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے، رحمان کو راضی کرنا ہے، یا شیطان کو راضی کرنا ہے؟ اور ہم دنیا میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے بھیجے گئے یا شیطان کو؟ یہ فیصلہ آپ کے اور میرے پاس ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنے رب کو یاد کرنے کی اور اسے راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں شیطان کے بہکاوے سے رمضان کے بعد بھی محفوظ فرمائے، آمین۔